أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سورۃ النساء آیت نمبر 6. پہلے لفظی ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کریں گے. جز نمبر ہے 4. آیت کو دیکھیے. وَابْتَلُوا اور آزماتے رہو الیتامى یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغ النکاح وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو. فَإِن پھر اگر آنستم پاؤ تم منہم ان میں سے رشدن سمجھ بوجھ، فَادْفَعُوا تو دے دو الیہم انہیں اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ تأکلوہا تم کھاؤ انہیں اسرافن اسراف کرتے ہوئے، وبدارن اور جلدی کرتے ہوئے، این یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ومن اور جو کوئی کانا ہو غنین غنی، فلیستعفف پس چاہیے کہ وہ بچے، ومن کانا اور جو کوئی ہو فقیرن محتاج، فلیأکل فلیأکل پس چاہیے کہ وہ کھائے بالمعروف بھلے طریقے سے. فَإِذَا پھر جب دفعتم دے دو تم الیہم انہیں اموالہم مال ان کے، فاشہدوا تو گواہ بنا لو علیہم ان پر، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ حسیباً خوب حساب لینے والا ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى اور پھر یتیموں کو آزماتے رہو. دیکھیے کئی طریقوں سے آزمایا جاتا ہے نا انسان کو، کئی طریقوں سے امتحان لیا جاتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے، سوال جواب کیے جاتے ہیں، ان سے بات چیت کی جاتی ہے، مل کے 1 to 1 جیسے گفتگو ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی کام دیا جاتا ہے کہ جاؤ جی یہ کام کر کے آؤ، تو پھر ٹیسٹ ہو جاتا ہے، پتہ لگتا ہے اگلا بندہ کتنے پانی میں ہے. یا پھر بعض اوقات پیسے دیے جاتے ہیں کہ جاؤ بھائی یہ پیسے جو ہیں اس کو فلاں جگہ استعمال کرو. مختلف طریقے ہوتے ہیں، امانت داری چیک ہوتی ہے، کام چیک ہوتا ہے، بات چیت چیک ہوتی ہے، سوال جواب کے ذریعے سے. یعنی یتیموں کو چیک کرو، حتیٰ کہ کہاں تک اذا بلغ النکاح کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو. یعنی اس نکاح کی عمر کا کیا مطلب ہے؟ بلوغت کی عمر، یعنی وہ بڑے ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں، یعنی جوان ہو جائیں. تو پھر کیا ہے؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ پھر اگر پاؤ تم ان میں سے، پھر اگر پاؤ تم ان میں سے کیا چیز؟ رشتن. رشد کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو. یعنی صرف نکاح کی عمر ہی کافی نہیں ہے. دیکھیں صرف اتنا آپ دیکھیں کہ ایک بچہ بڑا ہو گیا ہے، ہاں آپ نے اس کو ہر طریقے سے ٹیسٹ کر لیا، اب اس کی داڑھی مچھ بھی ہے اور اس کی آواز بھی بھاری ہو گئی ہے، قد ود بھی لمبا ہو گیا، لیکن ضروری کیا چیز ہے؟ رشد، سمجھ بوجھ. رشد کیا ہوتا ہے؟ معاملہ فہمی صحیح ٹھیک سے آ گئی ہے، بات کی حقیقت کو پہچاننا آ گیا ہے، مال کو صحیح طور پر مینج کرنے کی صلاحیت آ گئی ہے، کاروبار کو چلانے کی صلاحیت آ گئی ہے. اس کو کہتے ہیں رشد. سمجھ بوجھ، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے اس کی سمجھ آ گئی ہے. تو پھر کیا کرو؟ ولا تو پھر کیا کرو؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو دے دو مال ان کے، ان کو واپس کر دو. یہ حکم آپ دیکھیے کس کو دیا جا رہا ہے، نوٹ کر لیں کہ یتیموں کے جو اولیاء ہیں، یتیموں کے جو ولی ہیں، یتیموں کے جو سرپرست ہیں، ان سرپرستوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے خاص طور پر کہ جب یتیم بچے عقل مند ہو جائیں تو میچیور ہو جائیں، اپنے مال کی حفاظت خود کرنے کے قابل ہو جائیں، تو پھر ان کا مال ان کو دے دو. کیونکہ پچھلی آیت میں کہا گیا نا کہ جو نا سمجھ ہیں ان کو مال مت دو. پچھلی آیت میں کہا گیا تھا نا سمجھوں کو، بے وقوفوں کو، السفہاء کو مال مت دو. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو سمجھدار ہیں ہو چکے ہیں، جو سمجھدار ہیں ان کو مال دے دو، اپنے پاس مال کو مت رکھو. کیوں ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مال دیکھیں ایک ایسی چیز ہے نا، اس لیے کہا گیا کہ مال کی جو اٹریکشن ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ جب مال لے لیتے ہیں نا کسی کا اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، پھر ان کا دینے کو دل نہیں چاہتا، بس پھر وہ اس میں تھوڑی سی ان کو مشکل ہو جاتی ہے. تو ہے ہی مال کی، دیکھیں نا مال خود ایک ایسی چیز ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ادھار مانگ لیتے ہیں، ہے نا، ادھار مانگ لیتے ہیں. اس وقت تو وہ بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں دے دو، ہم آپ کا وقت پر واپس کر دیں گے. لیکن پھر وہ
ٹائم آنے پر واپس نہیں کرتے، بڑا بہت مشکل میں مطلب ڈال دیتے ہیں اگلے بندے کو بھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس آیت میں حکم دیا کہ یتیم بچے کا مال اگر آپ لے کے بیٹھے ہو اور آپ اس کے سرپرست بنے بیٹھے ہو، تو لیکن جب وہ عقل مند ہو جائے، وہ سمجھدار ہو جائے، اس کو میچیور ہو جائے، دنیا نبھانی آ جائے، عقل مندی سب ہو جائے، تو اس کا مال اس کو دے دو، اس کو اپنے پاس مت رکھو۔ کیونکہ اکثر لوگوں کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ مال امانت کے طور پہ یتیم بچے کا رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر وہ اس کو وقت آنے پر اس طرح سے دیتے نہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے، یہاں پہ رشتن کا لفظ جو آیا نا، کہ جب اس کو سمجھ عقل بوجھ آ گئی ہے، سمجھ بوجھ آ گئی ہے، تو پھر اپنے پاس رکھنے کی کوئی تک نہیں ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ بس پھر دے دو ان کو ان کے مال۔ اور پھر کہا گیا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو انہیں ان کے مال دے دو، ولا اور نہ، خاص طور پہ کہا نہ تَأْكُلُوهَا، تم کھاؤ انہیں۔ تو دیکھیے، یعنی کہ نہ تم اس اور کیا کرو، ولا تأکلوها، اور نہ تم کھاؤ انہیں اسرافن، اسراف کرتے ہوئے۔ اسراف کرتے ہوئے، اسراف کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا، فضول خرچی کرنا، دوسرے کے مال کو بالکل اڑا دینا، یعنی تم فضول خرچی کر کر کے اس مال کو کھا نہ جانا۔ اور وہ اگلا لفظ آیا وبدارن، دیکھیے ولا تأکلوها اسرافن، اسرافم وبدارن، یعنی بدارن کہتے ہیں جلدی جلدی، یہ اس کا روٹ ہوتا ہے با دال اور را، یعنی کسی کام کو وقت سے پہلے جلدی کر لینا۔ لفظ یعنی ابھی ٹائم تو ہوا نہیں اور آپ نے جلدی سے کر لیا، تو یعنی کہ یکبرو، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آیت میں دیکھیے الیہم اموالہم، ان کا مال ان کو دے دو، ولا تاکلوہا، اور نہ تم کھاؤ، اسرافن و بدارن، یکبرو، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اگر دیکھو، اگر آپ یتیم بچوں کے سرپرست ہو تو ان بچوں کی بلوغت سے پہلے ان کا مال، یعنی وہ ابھی بڑے ہی نہیں ہوئے، وہ ابھی عقل مند ہی نہیں ہوئے، وہ میچور ہی نہیں ہوئے، اور آپ ان کا مال فضول خرچی کر کر کے اور خوب ادھر ادھر جلدی جلدی خرچ کر کر کے ختم ہی نہ کر دو کہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے ہوں تو پتہ چلا ان کے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو کیا کرو؟ بہترین طریقہ اللہ نے کیا بتایا؟ بہترین طریقہ اپناؤ ان کے مال کو، ان کے جو مال ہیں ان کو مینج کرنے کا۔ اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ان کی جو ضروریات زندگی پر اس طرح خرچ کرو کہ احتیاط سے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یتیم بچہ گھر میں پل رہا ہے، اس کی جو چاہے وہ چچا کے پاس ہے، اب اس کے حصے کا جو مال ہے اس پر ہی اتنا بے تکا خرچ کر دے کہ جب وہ بڑا ہو تو بےچارا خالی ہاتھ، اور اس وقت اس ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ بیٹا ہم نے تو تمہارے اوپر ہی لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نا بہت ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ واضح کر دیا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ جہاں ضرورت، اسراف کہتے ہیں ضرورت سے اوپر جا کے خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، اور اور بیدارن کہتے ہیں جلدی جلدی کے بس ختم کرنا ہے کچھ، تو یہ بھی نہیں کرنا۔ یعنی کہ آپ نے ان کا مال روزمرہ ضروریات پر اس طرح خرچ کرنا ہے احتیاط سے۔ کس طرح؟ جس طرح آپ اپنے مال کو خرچ کرتے ہو، یعنی کہ آپ اپنے مال کو خرچ کرتے ہو کتنے محتاط ہوتے ہو نا، کہ کام بھی ہو جائے اور فضول خرچی بھی نہ ہو، بالکل اسی طرح آپ نے یتیم بچے کے مال کو بھی خرچ کرنا ہے، اور اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہے، اڑا نہیں دینا سب کچھ جلدی جلدی، ٹھیک ہے۔ اور آگے اسی آیت میں فرمایا ومن کان غنیًا، تو اور جو کوئی غنی ہو، امیر ہو، پھر کیا کرے؟ فلیستعفف، بس چاہیے کہ وہ بچے۔ کس چیز سے بچے؟ یعنی کہ اگر کوئی غنی ہے، امیر ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، یعنی یتیم کے مال سے معاوضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ یتیم کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، یعنی اس کے مال کو مینج کرنے کا اس کا جو معاوضہ ہے وہ خود نہ لے۔ مثلا یتیم کا گھر ہے اور اس نے بندے نے، چاچا ہے یا ماما ہے یا جو بھی ہے، اس نے کرائے پہ لگا دیا ہے، تو اب جو توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے تو تو مشکل ہوتی ہے نا، تو گھر کسی اور کا ہے اور استعمال کوئی اور کرتا ہے، خراب کر دیتا ہے، تو اس میں سے جو آمدنی ہو رہی ہے وہ یتیم پر ہی، مطلب یتیم بچے پر خرچ تو کرو، لیکن جو ظاہر مکان ہے، توڑ پھوڑ ہے، تو اس پر بھی اتنا اس طرح سے پیسہ ایک دم نہ لگا دو کہ سارا پیسہ ہی ختم کر دو۔ اور دوسری بات ساتھ میں یہی کہی کہ جو اگر آپ نے اس کا مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے اور جو آمدنی آئے گی تو وہ یتیم کے کھاتے میں جمع کرو، اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرو، اس کو ہی مالک رکھو، یہ نہیں کہ پھر وہ خود اس میں سے معاوضہ لینا شروع کر دو کہ میں تو مکان کی دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ تو اس میں جو آمدنی ہو رہی نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خود مالدار ہے، خود غنی ہے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا،
تو اگر تم خود مالدار ہو، خود پیسے والے ہو، تو اس بندے کو کیا چاہیے جو خود پیسے والا ہو، کہ یتیم کے مال کو مینج کرنے میں اس سلسلے میں کوئی خود اس کی فیس نہ مقرر کر لے، کوئی معاوضہ نہ مقرر کر لے، یعنی اپنے اوپر پھر خرچ نہ کرے۔ جب اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہوا ہے تو آپ اس کے مال پہ پھر نظریں گاڑ کے نہیں بیٹھو کہ بھائی اس میں سے بھی لینا ہے ہم نے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ اتنے انصاف پسند ہیں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی ہو محتاج، تو اگر فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو چاہیے کہ معروف طریقے سے کھا لے، یعنی اپنی محنت کا جو معاوضہ وہ تھوڑا بہت بھلے طریقے سے اگر لینا چاہتا ہے تو لے لے، لیکن صورت کیا ہے کہ اگر وہ خود غریب ہے، محتاج ہے، یعنی یہ تو نہیں کہا گیا، بالکل بھی نہیں کہا گیا کہ تم یتیم کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اس میں سے کچھ بھی لے نہیں سکتے۔ دیکھیں، یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس، اس جملے کو انڈرلائن کریں کہ یہ بالکل بھی نہیں کہا گیا کہ تم یتیم بچے کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ بات کیا ہو رہی ہے، نہ ہی اس بات کی اجازت ہے کہ تم جیسے چاہو اس کو اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور اپنی مرضی سے خرچ کرو، جلدی جلدی خرچ کرو، ضائع کر دو، اس بات کی قطعی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم جیسے چاہو اس کو اپنے اوپر بھی استعمال کرو، نہیں۔ تو کیا ہے اصل، کہ اگر تم اپنے آپ کو خود سنبھال سکتے ہو، اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے، تم اپنے سارے خرچے اپنے مال سے پورے کر سکتے ہو، تو تمہیں اللہ نے دیا ہوا ہے، تو تم یتیم کے مال میں سے پھر کچھ بھی نہیں لو۔ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے اگر تمہیں خود نوازا ہوا ہے تو تم یتیم کے مال کے سرپرست ہو، تو سرپرست رہو، اس میں سے خرچ نہ اپنا خرچہ نہ لگا لو۔ اور اگر تم بھی ضرورت مند ہو، یہاں پر اب یہ نوٹ کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ضرورت مند سرپرست کی بھی اگر سرپرست خود ضرورت مند ہے، خود فقیر ہے، خود اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور تمہارے پاس پھر اگر تم نے یتیم بچے کے پیسے کو کام میں لگایا ہوا ہے اور تمہارے پاس وقت نہیں بچتا کہ تم الگ سے اپنے لیے کوئی الگ کام کرو یا محنت کرو، کچھ اور کما سکو، تمہارے پاس اتنا وقت نہیں بچتا، یہ تمہاری صحت ہی اس قابل نہیں ہے، تو پھر کیا کرو، پھر تم اس میں سے کچھ لے لو۔ کچھ کا لفظ آیا ہے کہ پھر اس میں سے ومن کان فقیرن، اگر کوئی تم محتاج ہو، فلیأکل بالمعروف، پس چاہیے کہ وہ کھائے، لیکن بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ پھر اسی بات کا بہانہ بنا کے تو سارا نہ لوٹ کے رکھ لے اپنے پاس کہ بھائی اللہ نے، میں تو محتاج ہوں، میں تو غریب ہوں، تو سب مجھے دے دیا۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، آزماتے رہو ان کو، چیک کرتے رہو یتیم بچوں کو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو، یعنی کہ وہ بڑے ہو جائیں، عقل مند ہو جائیں، ان کو چیک کر لو۔ پھر فَإِنْ آنَسْتُمْ، پھر اگر تم پاؤ انہیں ان میں رشتن، ہدایت، یعنی سمجھ بوجھ، عقل وغیرہ سب ان کی پکی پوری میچور وہ ہو جائیں، فَدْفَعُوا، تو پھر ان کو دے دو، الیہم اموالہم، پہلی بات تو کیا ہے، ان کے مال ان کو دے دو جب وہ اپنی خود آگے بڑھانے کے بزنس کے قابل ہو جائیں۔ اور دوسرا کیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوهُ إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اسراف کر کے خود جلدی جلدی اسراف کر کے، فضول خرچی کر کے اور جلدی جلدی ختم نہ کر دو، این یکبرو، اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہو جائیں اور تم ان کا مال ہی سارا چوپٹ کر کے بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ نے کہا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر تم سرپرست ہو یتیم کے لیکن تم خود غنی ہو، اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو پھر اس کے مال پہ نظر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر اپنے خرچے وہاں سے پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن اگر تم محتاج ہو، تم اگر غریب ہو، تم اگر خود کسی مشکل میں ہو، یا تمہارے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچتا کہ تم اپنا الگ کمانے جاؤ، یتیم کا الگ کمانے جاؤ، تو پھر تم بھلے طریقے سے اس میں سے تم بھی کچھ لے لو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کے بزنس میں شراکت داری ہوتی ہے نا، بعض اوقات ایک شخص کا مال ہوتا ہے جبکہ دوسرے کی محنت ہوتی ہے، یعنی جو منافع آتا ہے اسے آدھا آدھا کر لیتے ہیں نا، یعنی ایک کو تو مال کے عوض آدھا حصہ مل گیا، ٹھیک ہے، تو سمجھیں کہ مال جو ہے وہ یتیم کا ہے، تو وہ تو ابھی چھوٹا، وہ تو محنت نہیں کر سکتا، جبکہ سرپرست جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، تو وہ پھر اپنی محنت کا لے لے گا، اپنی محنت کا جو حصہ جتنا اس کا بنے گا، کہ وہ محنت کا جو معاوضہ ہوگا تو وہ لے لے گا۔ تو یہاں سے آیت سے یہ بات پتہ چل رہی نا کہ اگر مال میں جو یتیم کا ہے
اور محنت آپ کی ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ چاہیں تو معروف طریقے سے، یہاں پر لفظ آئے معروف طریقے سے اپنا حصہ لے لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اپنا بہت کچھ ہے تو پھر یتیم کے مال سے بچو، اور اگر تم واقعی ضرورت مند ہو، پریشان حال ہو، تو پھر کیا کرو، جو تمہارا حق بنتا ہے بس اتنا لے لو، جو تمہارا حق بنتا ہے بس اتنا لے لو۔ یہ جملہ نوٹ کر لیں، جو تمہارا حق بنتا ہے بس اتنا لینا۔ پھر کیا، فَإِذَا فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پھر جب دے دو تم، الیہم اموالہم، ان کے مال ان کو دے دو، فَأَشْہِدُوا، تو گواہ بنا لو، علیہم ان پر۔ پھر جب تم ان کو ان کے مال دے دو، کن کو دے دو اور کب دے دو، کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی جب یتیم بچے بالغ ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، آپ ان کے سرپرست ہو، اور اب آپ نے چیک کر لیا وہ بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، وہ خود اپنا کر سکتے ہیں، تو ان کے مال ان کو دے دو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو پھر کیا کرو، جب دو گے بھی تو پھر ان پر خاص طور پر اللہ نے کہا کہ ان پر گواہ بنا دو۔ کس کو گواہ بنا دو؟ یعنی امانتوں کا لین دین یا قرض کا لین دین ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، دو لوگوں کو گواہ ہونا چاہیے۔ کیوں گواہ بناؤ؟ تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے کہ مجھے تو میرا حق ملا ہی نہیں، اس نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ یعنی جس بندے کے آپ بچے کے سرپرست ہو، بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، آپ دو لوگ بلاؤ، دو گواہ سامنے بٹھاؤ، اس کا جو حق بنتا ہے آپ کی طرف، جو پیسہ ہے، وراثت ہے، جو بھی ہے، آپ اس کو دو گواہوں کے سامنے دے دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو وہ لوگوں کو جا کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو میرا حق نہیں ملا، ہاں، یا پھر اس نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سیف کر رہے ہیں، کس کو؟ جس نے سرپرست جو ہے، تاکہ سرپرست کے اوپر بھی کوئی الزام نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، یعنی بغیر گواہوں کے ایسے چپکے سے نہ دے دو کہ بھائی نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ کسی کو پتا ہے، اور آپ نے اس کا مال بھی اس کو دے دیا، اور وہ بعد میں پھر باتیں کرتا پھرے کہ بھائی میرا تو کھا لیا، مجھے تو کچھ نہیں دیا۔ تو اس چیز سارے سے بچنے کے لیے اللہ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ جب وہ عقل مند ہو جائے اس کا مال دے دو۔ یہ ساری باتیں ترتیب سے بتائی ہیں کہ اس کو ٹیسٹ کرو، جب وہ اس قابل ہو جائے، اس میں رشت و ہدایت آ جائے، سمجھ بوجھ آ جائے، اس کو دے دو۔ اس کا مال جلدی جلدی کھا کے ختم نہیں کرو، جلدی جلدی اسراف نہیں کرو۔ پھر یہ ہے کہ اگر تم پیسے والے ہو تو اپنے خرچے خود نبھاؤ، اور اس کا کاروبار بھی ساتھ ساتھ چلاؤ۔ لیکن اگر تم ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتے، ایک ہی کام کرتے ہو، تم فقیر ہو، تم مطلب تمہارے پاس اتنا کھلا نہیں ہے رزق کہ تم اس کا کام چلاؤ، تو پھر تمہارے گھر کی گاڑی نہیں چلتی، تو پھر تم معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، جو تمہارا اتنا لینا جتنا تمہارا حق بنتا ہے۔ اور جب وہ بڑا ہو جائے، میچور ہو جائے، تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو، لیکن دو بندے گواہ بنا کر ان کے سامنے۔ یہ ہے اب تک۔ پھر اللہ نے اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ خوب حساب لینے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ دیکھیے، کافی ہے اللہ خوب حساب لینے والا، یعنی جب وہ مال یا زمین الگ ہوگا، کوئی بھی امانت جو تم واپس لوٹا رہے ہو پوری امانت داری کے ساتھ، تو دیکھیں چیزیں گن گن کر، تول کر، ناپ کر، دوسرے کا حق اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک ہر چیز لوٹا دو۔ یعنی کوئی بھول چوک ہو تو پھر بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کافی ہے حساب لینے والا، کافی ہے اللہ خوب حساب لینے والا۔ یعنی اور جب تم حساب کرو نا، جب تم حساب کتاب کر کے یتیم بچے کو اس کا حق واپس لوٹا رہے ہو، تو بھولنا مت، یہ یاد رکھنا کہ تم جو حساب آج کر کے دے رہے ہو یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ یعنی کہ بتایا، یہ کھڑکھڑا دیا ہے اللہ کو، اللہ نے انسان کو کھڑکھڑا دیا ہے یہ کہہ کر کہ حساب میں ڈنڈی مت مارنا، یہ یاد رکھنا کہ تمہارے اوپر بھی حساب کوئی کر رہا ہے، تم بھی اکیلے حساب نہیں کر رہے ہو، بلکہ کہیں اور تمہاری کاؤنٹنگ بھی ہو رہی ہے، کوئی تم سے بھی حساب لے گا۔ اس سے ڈرتے رہو اور صحیح طریقہ اختیار کرو، اور جو لوگ ان ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں انہیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس حقدار کو صحیح پورا ناپ تول کے حق جو بھی اس کا بنتا ہے، اس میں حساب کتاب میں، ناپ تول میں، کوئی روپے پیسے میں، زمین میں، مکان میں، بعض لوگ دو مکان ہوتے ہیں کمرے نہیں دیتے، بعض زمین تھوڑی کر دیتے ہیں، بعض پیسے پورے نہیں دیتے، ہر چیز اس کی ناپ تول کے چھوٹے سے لے کر بڑی اس کو حساب سے پوری دے دو، تمہارا یہ حساب دیکھا جا رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ خود حساب لینے والا۔ یعنی
اللہ نے بتا دیا کہ سارے حساب کتاب پھر اللہ نے بھی لینے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، حساب کرتے وقت اللہ کو بھول نہ جانا کہ تم نے بھی پھر اس کو حساب دینا ہے۔ ہاں، ایک کاؤنٹنگ یہاں پر ہو رہی ہے تو ایک کاؤنٹنگ اللہ کے پاس بھی ہو رہی ہے۔ تم جو دے رہے ہو یہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور جو اس کا حق ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور پھر اس کا بھی حساب تمہیں دینا ہوگا اگر تم نے پورا صحیح سے نہ کیا۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ ان ساری ذمہ داریوں کو اگر نہیں نبھا سکتے نا، کہ وہ تو پھر وہ ایسی ذمہ داریاں قبول بھی نہ کیا کریں، کیونکہ بعض لوگ ایسی ذمہ داریاں قبول کرنے بڑے شوق سے آ جاتے ہیں کہ ہم پالیں گے، ہم رکھیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، دیکھیں اور کر نہیں پاتے۔ کیوں؟ ان میں اتنی سخت ہی نہیں ہوتی۔ اسی سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا تھا کہ اے ابو ذر، میں دیکھتا ہوں، نوٹ کر لیں اپنے پاس، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو ذر، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، میں تمہارے لیے وہی پسند کروں گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم دو آدمیوں پر ہرگز امیر یعنی انچارج نہ بننا، اور نہ یتیم کے والی یعنی اس کے سرپرست بننا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھاری ذمہ داری ہے، تم اگر ادا نہ کر سکے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، لہٰذا یہ ذمہ داری وہی قبول کرے جو قبول کرنے کا اہل ہے، کیونکہ اللہ حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ کے حساب سے پہلے ہمیں خود اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے نا۔ تو دیکھیے اس آیت میں کیا کیا احکامات ہیں، دوبارہ نوٹ کر لیں، مختصر ترین اس کا خلاصہ عرض کر رہی ہوں۔ نمبر ایک یہ ہے، تو اس آیت میں جو کہا گیا کہ جب نمبر ون، یتیم جب بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو ان کا پہلے ٹیسٹ لیا جائے، ٹھیک ہے، ان کی سمجھ بوجھ چیک کی جائے، ان کی سمجھ بوجھ دیکھی جائے، ان کا آئی کیو لیول وغیرہ چیک کیا جائے، مطلب سوال جواب کر کے، بات چیت کر کے، وہ تو انسان جب سامنے ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ اگر وہ اپنے مال کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے، مینج کرنے کے قابل ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، اس کو بزنس کرنا آ گیا ہے، اس کو خرید و فروخت کرنا آ گئی ہے، وہ اس قابل ہو گیا، اس کو سب کچھ اپنی زندگی گزارنی آ گئی ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا کیا کرو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یعنی اب تم بری ذمہ ہو جاؤ، ان کا مال ان کو دے دو، اور ان کا مال ان کے سپرد کر دو، پھر اپنے پاس مت رکھو، بلکہ ان کا حساب صحیح صحیح چکا دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں کہیں پر خاندانوں میں، جیسے والد فوت ہو گیا، چچا سرپرست ہے، اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، پڑھ لکھ جاتے ہیں اپنے پیروں پہ، تو پھر ان کو اگر ان کا حق اس وقت نہ ملے، جب وہ مینج کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اگر اس وقت ان کو ان کا حق نہیں ملتا نا، تو وہ اپنے چچا وغیرہ سے، رشتہ داروں سے پھر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ان کا دل خراب ہو جاتا ہے، رشتہ داری دشمنی میں بدل جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، خاندانی نظام کتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، فتنہ فساد شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ساری لڑائی کا راستہ یہاں پر بند کر دیا، یہ فرما کر کہ جو اصل مالک ہے اس کا مال اس کی ملکیت میں دے دو۔ پھر کوئی تک نہیں ہے کہ یتیم بچہ پڑھ لکھ کے اپنے پیروں پہ آ گیا، بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اب بھی آپ اس کا مال رکھ کے بیٹھے ہو۔ کیوں نہیں رکھو بھائی، اس کا مال واپس کر دو۔ یتیم بچوں کے ساتھ ساتھ ان کا جو مال ہے، یتیم بچے جو بڑے ہو گئے تو ان کو ان کا مال حساب کتاب کے ساتھ ساتھ سارا ٹھیک طریقے سے ان کو دے دو، تاکہ نفرت پروان نہ چڑھے، تاکہ خاندان میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، تاکہ خاندان میں امن ہو، سکون ہو، تمام چیزیں اچھی طریقے سے آگے بڑھیں۔ کیونکہ دیکھیں جب لڑائی جھگڑا فساد فتنہ شروع ہوتا ہے نا، تو کسی ایک فریق کا نقصان نہیں ہوتا، پھر دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر جو مال دبا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں تو مال دبا کے بیٹھا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور ذہنی، جسمانی، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، دین سے دوری، شیطان کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں، پھر برائیاں ہونے لگتی ہیں، غیبتیں ہونے لگتی ہیں، دوسرے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، وہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، پھر اس معاملے کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے جو طریقہ بتا دیا ہے وہی صحیح طریقہ ہے کہ آپ ان کو ٹیسٹ کرو، آپ ان کو بچوں کی سرپرستی کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو، اس کو ضائع نہ کرو، اس میں اسراف نہ کرو، بے دردی سے خرچ نہ کرو، ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی سارا خرچ نہ کر دو، اور اگر تم اس کے مال کی حفاظت کر رہے ہو اور تمہیں اللہ نے بہت دیا ہوا ہے تو تم اپنے مال میں سے اپنے اوپر خرچ کرو، ان کا مال سنبھال کے رکھو، اور اگر تم فقیر ہو، باقی تم غریب ہو، تمہارے پاس اتنا ہے ہی کوئی نہیں، تم ان کے مال سے بزنس کرتے ہو، تو پھر اپنے لیے تھوڑا بہت حصہ جو تمہارا حق بنتا ہے اپنی محنت کا، صرف اپنی محنت کا صلہ تم لے سکتے ہو، اور لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں، دو گواہوں کے سامنے ان کا مال ٹھیک ٹھیک طریقے سے، ہر طرح سے ٹھیک ٹھیک حساب کتاب کر کے ان کو دے دو، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ حساب لینے والا ہے خوب۔
ان ساری باتوں کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کا مال کس طرح حفاظت کرنا اور کس طرح اس تک پہنچانا ہے، یہ سارا اس آیت میں واضح کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ جب لوگوں کے اوپر یتیم بچوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے اور وہ اس کے سرپرست بن جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے تعلیم و تربیت بہت اچھی کرنی چاہیے، اس طرح سے ان کی تعلیم اور تربیت کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس بچے کی تو بہت جائیداد ہے، لیکن اگر سرپرست اس کو پڑھائے نہیں، اس کو لکھائے نہیں، اس کو اس قابل ہی نہ بننے دے کہ وہ بڑا ہو کے اس کو سنبھال سکے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی بچہ چھوٹا ہے، سرپرست آپ اس کے بنے ہوئے ہو، تو یہ اس سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے نا، چاہے اسی کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا خرچ کر کے اس کو اچھی تعلیم دے اور اس کی اچھی تربیت بھی کرے تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنی چیزوں کو خود سنبھال سکے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔